انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت رسول، شان رسول، فیضان اولیاء اکرام، فیضان عاشق رسول۔ تمہارے گھروں سے تمہیں بے گھر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، میں آج کے اس منبر سے ان پیغام دے کر کے جاتا ہوں، تم کیا تمہارے باپ داداؤں نے بھی اکھاڑنے کی کوششیں کی ہیں؟ کیا بات! اور صرف یہ ایک خطہ نہیں ہے، ایک خطہ نہیں ہے، ان کیڑوں کی تو کوئی حیثیت نہیں، ان کا باپ اسرائیل مل کر غزہ کو کچھ نہیں کر سکا۔ قتل کرنے کا مطلب فنا کرنا نہیں ہوتا۔ اسرائیل جیسی ظالم طاقت جس کے پاس سپر پاور طاقتیں، پیٹروٹ میزائل بھی ہیں، دادا امریکہ ساتھ میں کھڑا ہوا ہے، یورپی یونین ساتھ میں کھڑی ہے، اور نہتے کنکریاں لے کر کھڑے ہونے والے بچوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایک دو نہیں 10,000 سے زیادہ قتل بھی کر ڈالے، بچوں کو مار بھی دیا، لیکن پیٹ نہیں بھرا، ڈر ختم ہی نہیں ہوا۔ وہ ڈر ابھی بھی ختم نہیں ہوا، ہزاروں کو قتل تو کر لیا، لیکن رات کی نیند اور چین ابھی بھی بیکار ہے، غارت ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہے اس بات کا کہ ان میں ایک بھی زندہ باقی رہ گیا تو کل کا وہ صلاح الدین بن سکتا ہے۔ کیا بات! تاریخ دہرائی جا سکتی ہے۔ تمہارے علاقوں کو اکھاڑ پھینکنے اور اس کو بے گھر کرنے کی ایک ہی سازش ہوتی ہے کہ یہ غلامان امت محمدیہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت میں کوئی شیر بیدار نہ ہو جائے، ورنہ کتوں کی نیند حرام کر کے رکھ دے گا۔ کیا بات! میرے عزیزو، اپنی ویلیو سمجھو، اپنی حیثیت سمجھو۔ جب تمہارے ساتھ بری نظر لگ جائے تو تمہارے عروج و ارتقاء کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان ظالموں کو یہ تاریخ یاد ہونا چاہیے کہ جب میرے خواجہ سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تھے، ان کے آنے کے بعد جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا گیا، ان کے باپ داداؤں نے تاریخ بتائی ہوگی۔ غریب نواز کو نکالنے کے لیے، ان کی جھوپڑی اجاڑنے کے لیے، ان کے خیمے کو توڑنے کے لیے، یہاں تک کہ سرکار غریب نواز جس درخت کے نیچے بیٹھے وہاں سے اٹھوا دیا، کیا نہیں کیا۔ لیکن آج تاریخ 800 سال کے بعد بھی سناٹے دار تھپڑ مار کر کے بتا رہی ہے، جس کو تم یہاں سے بے گھر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے اسے ایسا بادشاہ بنایا، تمہاری حکومتیں 5 سال کے بعد ڈیل ڈول ہونے لگتی ہیں، اور اس مرد قلندر کی حکومت 800 سال سے چل رہی ہے، وہ بھی گردنوں پر نہیں، لاکھوں دلوں پر حکومت قائم ہے۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ! قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرار رہتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر کے میں تمہیں حوصلہ دیتا ہوں، تمہیں یہ حوصلہ دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ، میری زمین بہت کشادہ ہے، میری زمین بہت کشادہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہم اس زمین کا وارث نیک بندوں کو بنائیں گے۔ سبحان اللہ! آپ اس بات کے خوف میں نہ رہے، اس بات کے خوف میں نہ رہے۔ عزیزان گرامی وقار، جو کام تمہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسا انقلاب اس زمین سے آنا چاہیے، ایک ایسا انقلاب۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، تاریخ میں جو تمہاری سچویشن اور تمہاری حالت کے مطابق ہو، میں وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تمہارے دل پر اثر ہو۔ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں، آپ یہاں کے حالات بہتر جانتے ہیں۔ وہ دن یاد کرو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا مکہ میں، اور اس کے بعد کفار و مشرکین کا ظلم شروع ہو گیا، غریب صحابہ کو پکڑ کر مارتے تھے۔ حضرت بلال حبشی، حضرت خبیب ابن عدی، حضرت خباب ابن العرد، حضرت زید بن دسنا، حضرت عمار بن یاسر، یہ وہ صحابہ ہیں
جن کو صرف مارا نہیں گیا ہے، آگ میں تپایا گیا ہے، کیا سب کر لیا۔ موب لنچنگ مکہ کے ظالم کرتے تھے بہت، اور ایک دن ایسا آیا، توجہ میں جو کہنے جا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم پاک میں داخل ہوئے، مسجد حرم میں آئے، خانہ کعبہ کی چابی اس وقت عثمان بن شیبہ کے پاس ہوا کرتی تھی، جو ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی نہیں ہے، وہ دوسرے عثمان ہیں۔ عثمان بن شیبہ کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آ کر کے کہا، عثمان کعبے کی چابی دو، دروازہ کھول کے میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم ہمارا دین چھوڑے ہوئے ہو، ہمارے دین سے تم برگشتہ ہو، میں تمہیں کعبے میں اندر آنے نہیں دوں گا۔ کس سے کہا؟ کائنات کے آقا و مولا رسول اللہ۔ حضور نے کچھ نہیں کہا۔ توجہ، میرے آقا نے فرمایا، عثمان یاد رکھنا ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوگی، اور یہ چابی میں جس کو چاہوں گا دوں گا، اور قیامت تک اس سے کوئی چابی چھین نہیں سکے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی بات، جبکہ مکہ کے حالات بہت الگ تھے، جگہ جگہ صحابہ کو مارا جا رہا تھا، اور چھپ چھپ کر کے اسلام کی تبلیغ کی جا رہی تھی۔ اس زمانے میں میرے آقا فرماتے ہیں، عثمان یہ چابی ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی کعبے کی، میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا، اور پھر قیامت تک اس سے کوئی چابی نہیں چھین سکے گا۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں، پہلے تو مجھے ہنسی آئی، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کی چابی کی ذمہ داری عام نہیں ہوتی، خاندانی ہے، برسوں سے چلی ہوئی وراثت کے ساتھ آتی ہے، اور یہ اس طرح سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ چابی ان کے پاس چلی جائے گی۔ اور پھر عثمان بن شیبہ کہتے ہیں، ان کے حالات دیکھ کر کے تو لگ نہیں رہا تھا کہ چابی جائے گی، لیکن جلال جس انداز میں گفتگو ہو رہی تھی، یہ دیکھ کر ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ سچ مچ چابی لے تو نہیں لیں گے۔ پھر عثمان بن شیبہ کہتے ہیں، وہ حالات بھی آ گئے کہ جب رسول اللہ ہجرت کر کے چلے گئے مکہ سے، صحابہ بھی گھر بار چھوڑ کر چلے گئے۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں، آپ تو دل میرا چوڑا ہو گیا، کہاں مجھ سے چابی لینے کی بات کر رہے تھے، کہاں ان کا گھر بھی نہیں بچا، گھر بھی چھوڑ کر جانا پڑا۔ اگر کل تمہارا گھر چھوڑ کر جانا پڑے تو میری یہ بات یاد رکھنا، اس حدیث کو یاد رکھنا۔ حضور پاک ہجرت کر کے چلے گئے، صحابہ بھی اپنے گھر بار سب چھوڑ کر مدینے چلے گئے۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں، اب تو میرا سینہ چوڑا تھا، کہاں یہ چابی کی بات کرتے تھے، کہاں اپنا گھر بھی نہیں رکھ سکے۔ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، 6 سال گزر گئے۔ ہجرت کے بعد پھر وہ دن آ گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ 20 رمضان المبارکہ کو مکہ میں فاتح مکہ بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 6 سال کے بعد واپس ہی ہے، جب حضور تشریف لائے، مکہ کی گلیوں میں اب مقابلہ کرنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ حضور پاک جیسی حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں، سارے ادھر ادھر چھپ کر کے بھاگ رہے تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے دور میں، کوئی اس کے گھر بھاگ رہا ہے، کوئی اس کے گھر بھاگ رہا ہے۔ وہ دن آئے گا، یاد رکھو، وہ دن یاد رکھنا۔ کفار مکہ بھاگ رہے تھے، جان بچا رہے تھے، اور میرے آقا کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کے اعلان کر رہے تھے، آج تمہاری جان بخش دی گئی ہے، آج تمہارے لیے رحمت کا دن ہے، ہم آج کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں۔ حضور اپنی رحمت کے خیرات بانٹ رہے ہیں۔ پھر آپ سنو، 10,000 صحابہ کے ساتھ جب مکہ مکرمہ میں میرے آقا داخل ہوئے، اب خانہ کعبہ کھولنے کی بات تھی۔ چابی کس کے پاس ہے؟ عثمان بن شیبہ کے پاس۔ بلایا رسول اللہ نے، کہاں ہے عثمان بن شیبہ؟ آئے، سر جھکائے ہوئے آئے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ کہا لاؤ چابی، چابی دے دیا حضور کے ہاتھ میں۔ کہا اے عثمان، کیا میں نے یہ بات نہیں کہی تھی، ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی؟ وہ سر نہیں اٹھا سکے، سر جھکائے کھڑے رہے۔ میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے چابی کھولا، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا،
اور وہاں سے سارے شرک و کفر کی آلائشوں کو پاک کیا. پھر اس کے بعد چابی بند کر کے اب سنو میرے آقا باہر آئے اور فرمایا آج میں یہ چابی ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس سے قیامت تک کوئی چھین نہیں سکے. کیا بات ہے، سبحان کتنا بڑا فرمان ہے میرے آقا کا. سبحان حضور نے جب یہ فرمایا تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کے دلوں میں خواہش تھی کاش چابی ہمیں مل جائے، ہمارے خاندان میں چلتی رہے. وہاں صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان ابن عفان بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین. سب صحابہ کے دل میں یہ خواہش تھی یہ چابی ہمیں مل جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا اور پھر آیت پڑھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت اس کے اہل کے سپرد کر دو. یہ آیت پڑھ کر کے میرے آقا پھر انہی شخص کو بلاتے ہیں جن کے پاس پہلے سے چابی تھی. عثمان بن شیبہ قریب آؤ، قریب آؤ. وہ کہتے ہیں میری تو حالت غیر تھی، آج تو میں مجرم بن کر کے آیا تھا، قیدی بن کر کے آیا تھا، مجھے تو آج مارا جانا تھا، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. حضور نے کہا یہ چابی واپس میں تم کو ہی دیتا ہوں اور صبح قیامت تک یہ تمہارے خاندان میں رہے گی. سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا. عثمان بن شیبہ نے پکار کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا بات ہے، سبحان. میرے عزیزو آج بھی جا کر دیکھ لینا، دسیوں بادشاہ آئے ہوں گے، سینکڑوں حکومتیں بدل گئی ہوں گی، خانہ کعبہ کی چابی آج بھی عثمان بن شیبہ کے خاندان میں ہی موجود ہے. وہ صحابی رسول. میں یہ حدیث اس لیے آپ کے سامنے عرض کیا تم اس رسول کے امتی ہو، اس رسول کے امتی ہو جنہیں ایک بار للکار کر کے چیلنج کر دیا گیا تھا کہ کعبہ کی چابی نہیں دیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلال و جمال کے سنگم کے ساتھ اعلان فرمایا تھا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. آج اس حبیب کائنات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں یہ حدیث سنا کر کے عرض کر رہا ہوں. حالات اگر مکہ جیسے آ گئے تو نروس مت ہو جانا، ہمارا گھر لٹ جائے گا، ہماری چابیاں چلی جائیں گی، ہمارے کوار دروازے بند ہو جائیں گے. اس نبی کو یاد کرنا آقا آپ کا امتی اگر بے گھر کیا جا رہا ہے، آپ کی طرف سے مدد آ جائے اور آئے گی، میرا یقین ہے مدینے سے آواز آئے گی. آج یہ ظالم کتے اگر تمہارا دروازہ بند کرتے ہیں انتظار کرو، انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت رسول، شان رسول، فیضان اولیاء اکرام، فیضان عاشق رسول. بات صرف اتنی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے بلبلا اٹھتے ہیں اور ہم صبر کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. ہمیں حالات آج ہلا دیے جائیں گے، جھنجھوڑ دیے جائیں گے. قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. میرا رب فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ ایسی ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور پہلے والوں کو جس طرح تکلیفیں آئیں تمہیں نہیں آئیں گی؟ ان کو ہلا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ رسول نے بھی اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے بھی یہ کہہ دیا، یہ کہنے لگ گئے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے. قرآن کی آیت ہے. تم اگر یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں، ہاں یوں ہی ہم ساری منزلیں طے کر لیں گے، جس کا جتنا ایمان ہوگا اتنا وہ آزمایا جائے گا، اتنے امتحانات سے گزارا جائے گا. آج اے نوجوانوں تمہارے امتحان کا وقت قریب آنے والا ہے. تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ امتحان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ورنہ ہواؤں کی کیڑے مت بننا. آج ہوا ان کی چل رہی ہے تو ان کی جے جے کریں گے، کل ان کی چل رہی ہے ان کی جے جے کریں گے. ایمان والوں کی یہ معیار نہیں ہے. جو ایمان والا ہے وہ ہر آندھی میں ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے.
خالد بن ولید کو یاد کرو. ایک لشکر لے کر کے وہ ایک علاقے میں گئے تھے. توجہ ہے نوجوانوں. ہاں میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے کھڑے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے بھی ہیں. جو جیسا ہے وہیں جمع رہے, کیونکہ یہ محفل رسول ہے. سبحان اللہ. محفل رسول ہے. ظاہر سی بات ہے کھڑے ہونے والے وہ بھی اتنا ثواب حاصل کریں گے بیٹھے ہوئے. لیکن قرآن کہتا ہے لا یستوی القاعدون, یعنی بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے لوگوں کے برابر نہیں ہوتے. خیر بات یہ ہے کہ آپ اپنا ذہن اس طرف رکھیں. خالد بن ولید اس عظیم مجاہد کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ. ایک لشکر لے کر, نوجوانوں کا لشکر تھا. ایک عیسائی قلعے کا محاصرہ کر لیا, اور قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد اندر سخت لوگ تھے, مقابلہ کر رہے تھے لیکن قلعہ فتح نہیں. اب اندر والوں نے یہ مشورہ کر لیا, جو بڑا راہب تھا, پادری تھا, کہا یہ خالد بن ولید ہے, اس سے لڑنا آسان نہیں ہے. یہ جہاں جاتا ہے فتح کے جھنڈے گاڑ کر آتا ہے. اس نے جو گرو گھنٹال تھا سب کو جمع کیا اور کہا میں ایک طریقہ ڈھونڈا ہوں, اس کے ذریعے سے ان کے اوپر ہم کامیابی حاصل کر لیں گے. سب نے کہا ہم اتفاق کرتے ہیں. کہا کیا طریقہ ہے؟ گرو نے کہا, پادری نے کہا یہ بیٹھائے یہ سب چیزیں محفل رسول کے آداب نہیں. جو لوگ بیٹھا رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں جو جہاں ہے جس حالت میں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. آپ اگر کھڑے ہونے میں دقت محسوس کر رہے ہیں, میں بھی کھڑا ہوتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. مجھے پتا ہے سب جوان ہیں, صبح تک کھڑے ہونے کو تیار ہیں, اور ہم بھی کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اب ٹھیک ہے, اب کوئی کسی کو بٹھائے بھی نہیں, کوئی کسی کو کھڑا بھی نہ کرے. درود پاک پڑھ لیجئے ایک بار. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. مجھے پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب میں یہ آپ کو بتا دوں, ہر جلسے میں یہ حال ہم دیکھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم کرسی پہ بیٹھے رہتے, کچھ لوگوں کو نظر نہیں آتے, وہ ہنگامہ کرتے رہتے, ادھر سے نہیں دکھ رہے ادھر سے نہیں دکھ رہے, اور آس پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ اڑچن سمجھتے ہیں کہ یہ بیچ میں حائل ہو گئے. لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں, الحمدللہ ہماری وہ قوم ہے, مجھ جیسے ایک نکمے, میں ایک غلام اور خادم ہوں, مجھے دیکھنے کے لیے وہ بیچ میں کسی کو برداشت نہیں کر پاتے, تو یہ اپنے رسول اور اپنے درمیان کسی اور کو کیوں برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا بات ہے, بہت اچھا. ہم غلاموں کے لیے ان کے جذبات ہیں, تو رسول کے لیے جذبات اور ہیں. الحمدللہ وہ عشق ابھی سلامت ہے, اسی لیے تو ہم گھوم رہے ہیں. اگر مرے ہوتے تو مردوں کو کون خطاب کرتا؟ زندگی ابھی باقی ہے اور ہمیں امید بھی باقی ہے, امید باقی ہے. خرافات آ گئی ہیں مجھے پتا ہے, غلط کام بہت آ گئے ہمارے محلے میں. مجھے صبح سے بتایا گیا بہت سارے, یہ ایک محلے کا المیہ نہیں ہے, ہم جہاں جا رہے ہیں شہروں کے شہر نشے میں تباہ ہیں, برباد ہیں, لیکن ساتھ میں مجھے اس بات کا یقین ہے حضور کی یہ امت گنہگار تو ہو گئی ہے لیکن غدار نہیں ہے. کیا بات ہے, حضور کی غدار نہیں ہے. آج بھی اگر ان سے کہہ دو, چاہے وہ کسی بھی طرح کا عمل رکھتا ہو, حضور کی عزت کی بات آئی تو اپنی گردن لے کر حاضر ہونے کو تیار. سبحان اللہ. ہے یا نہیں میری اس بات پر؟ سنو, خالد بن ولید جب قلعے کا محاصرہ کر چکے ہیں, عیسائی پادری نے اپنے سارے ساتھیوں سے کہا ہم ان کو 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ ہم ان کو صلح کرنے کی بات کریں گے, لیکن میری ایک شرط ہوگی, یا اپنے نوجوان ساتھیوں کو لے کر بازار سے گزرتے ہوئے آ جائے, اگر صحیح سلامت ان کے سارے فوجی آ گئے ہم قلعے کی چابیاں دے دیں گے. سارے عیسائیوں نے پوچھا کیا کرنا کیا چاہتے ہو؟ اس پادری نے کہا ملک کی مشہور خوبصورت لڑکیوں کو اور زر و جواہرات کو میں راستے پر بچھا دوں گا, ننگی لڑکیوں کو کھڑا کر رکھوں
दूंगा। जब खालिद बिन वलीद की फौज यहाँ से गुजरेगी, नौजवान है, नफ्स भड़कता है, और इस तरह से एक नौजवान को खरीदने के लिए दो ही चीजें होती हैं, एक औरत है, दूसरी दौलत है, और नौजवान इसमें फिसल जाता है। मैं जानता हूं कि जब ये दोनों चीजें सजा कर रख दी जाएं, खालिद बिन वलीद के ये लश्करी टूट पड़ेंगे औरतों पर और दौलत पर, हम आसानी से इन पर काबिज हो जाएंगे। सबने वाह वाह किया, तालियां बजाई, और पादरी आकर खालिद बिन वलीद से कहता है, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे मुकाबला नहीं करना चाहते, आप 3 दिन के बाद अपने लश्करियों को लेकर इस बाजार से गुजरते हुए आ जाइए, सही सलामत अगर आप पहुंच गए तो किले की चाबियां आपके हवाले कर दूंगा। तवज्जो, खालिद बिन वलीद ने कहा मंजूर है, ये शर्त मैं इत्तेफाक करता हूं। वापस आए, अपने साथियों से कहा जंग नहीं करनी है, लेकिन एक ही शर्त उन्होंने रखा है, 3 दिन के बाद इस बाजार से गुजर कर हमें जाना है, लेकिन कोई ना कोई हरबा तो होगा, कोई ना कोई साजिश तो होगी, हर चीज के लिए तैयार रहना। खालिद बिन वलीद अपने उन नौजवान लश्करियों से कह रहे थे, ऐ नौजवानों, तवज्जो से सुनना इस बात को, आज भी दुनिया ये सारे हरबों पर अमल कर रही है हमारे साथ, हमारे नौजवानों के साथ। खालिद बिन वलीद के 3 दिन गुजर गए, ईसाइयों ने अपनी तैयारियां खूब कर ली, बाजार में ओरियां लिबास में, आधे लिबास में नंगी लड़कियों को खड़ा किया, सरो जवाहरात दौलत के अंबार बिछा दिए। जब खालिद बिन वलीद के सिपाही मैदान में गुजरते हुए उस बाजार में आते हैं, पहला कदम रखा था, नजरें पड़ गई, खालिद बिन वलीद रुक गए, पलट गए, अपने लश्करियों से कहा, वही आज मैं तुमसे कह रहा हूं। उन्होंने कहा था, ऐ नौजवानों, ऐ रसूलुल्लाह के शहदाइयों, तुम्हारी इम्तिहान का दिन है, आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है, अगर तुम्हारा कदम फिसल गया, सुबह क़यामत तक तुम पर लानतों की फटकार होगी, और अगर जमा रहा, सुबह क़यामत तक अल्लाह की रहमत के फूल बरसाए जाएंगे। नौजवानों ने पूछा, करना क्या है हमें, आज कौन से इम्तिहान में कामयाब होने का तरीका क्या है इस इम्तिहान में? खालिद बिन वलीद ने कहा, कुछ न करना, बस अपने रसूल की सुन्नत पर अमल करना। कहा, हम तो करते हैं, यहाँ क्या करना है? खालिद बिन वलीद कहते हैं, मैंने मेरे मुस्तफा करीम को देखा है, जब रसूलुल्लाह मदीने के बाजार से गुजरते थे, अपनी नजरें नीची करके जाते थे। आज तुम बाजार से जा रहे हो, बस इस सुन्नत पर अमल कर लो, अपनी हया की नजरें झुका कर चलना, फिर उसके बाद अल्लाह मालिक है। खालिद बिन वलीद ये जोश और वलवले से भरी हुई ये तकरीर ऐसी असर कर गई, वो नौजवान 1-2 नहीं थे, सैकड़ों की तादाद में थे, सर झुकाए बाजार से ऐसे चल रहे हैं। तारीख निगार कहते हैं वो इस तरह से चल रहे थे कि उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता, न इधर हिलाए न उधर हिलाए, न इधर देखे न उधर देखे, और बराबर अपनी नजरें जमीन पर झुकाए हुए तेजी से चलते हुए उस किले के फाटक तक पहुंच गए। वहां वो पादरी साहब इंतजार में थे, भटक गए होंगे, औरतों से भिड़ गए होंगे, दौलत जमा कर रहे होंगे, मगर ये दीवाने ठुकराते हुए हर दौलत और उरियानियत को उस किले के फाटक तक पहुंच गए। पादरी सामने आया, किले की चाबियां वादे के मुताबिक खालिद बिन वलीद की गोद में डाल दिया और कहा, एक बात बताओ ऐ खालिद, एक बात तो बताओ, ये जो तुमने जमात, ये जो तुमने लश्कर जमा किया है सिपाहियों का, ये इंसान है या फरिश्ते हैं? इनके दिल है या नहीं? इनकी ख्वाहिशात है या नहीं? इनके जिस्मों में नफ्स है या नहीं? हमने मुल्क की सबसे खूबसूरत तरीन औरतों को खड़ा कर दिया था, दौलत को बिछा दिया था, इनमें से एक भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं किया। खालिद बिन वलीद मुस्कुराकर जो जवाब देते हैं वो हमारा ईमान होना चाहिए। क्या जवाब देते हैं? फरमाते, नादान, ऐसा उन आंखों को तू खरीदने की कोशिश कर रहा था जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह।